بات کرتا ہے، قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن مشیت کیا ہے اس کی؟ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، احکام ان کو دیتا ہے، رسول ہمیں دیتے ہیں۔ وہ رب ہو کر بغیر وسیلے ہم سے بات نہیں کرتا، تم بندے ہو کر بغیر وسیلے کے بات کرو گے؟ سکھیا گئی ہے تم لوگوں کی۔ اسی لیے مشورتاً یہ شعر پیش کرتا ہوں، اگر کوئی آ گیا بھول بھٹک کر آ گیا ہے، جب بیٹھا ہوا ہے، مشورہ مفت دے رہا ہوں کہ دامن میں ان کے لے لو پناہ آج نجمیو، دامن میں ان کے لے لو پناہ آج نجمیو، ارے مہنگی پڑے گی پر نہ عداوت رسول کی، مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت، ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاغت، ہاں انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا اچھا شعر ہے۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ارشاد ہوگا، انشاءاللہ غوث اعظم بھی کہیں گے انشاءاللہ، چلو قادریوں کی طرف آ جاؤ، میرے نانا جان نے دروازہ کھولے جنت کا، جاؤ جنت میں، گرین چینل انشاءاللہ۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضور کے ہو جنت آپ کی۔ یہ میں آپ کو کوئی لفظ ہی نہیں کر رہا ہوں، جنت ہے ہی اس کے لیے جو حضور کا ہے، جو حضور کا عاشق ہے، جو حضور سے محبت کرنے والا، جنت اس کے لیے ہے۔ اگر اس کے لیے جنت نہیں ہے تو کیا گستاخوں کے لیے، کیا بابلوں کے لیے، کیا نجدیوں کے لیے جو حضور کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جنت ہے اس کے لیے جو حضور کا عاشق ہے۔ اگر آپ حضور کے ہو شفاعت ہے، شفاعت ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، لیکن سرکار کے رہو، حضور کے وفادار رہو، جنت تمہاری ہے۔ برادر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو رہ ان کا تو حسن تیری ہے جنت، تیری ہے جنت، تیری جنت تو اپنی ہے ہم سب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ پھر مشورہ دے دیں، ان کو دے دیں کہ دامن میں ان کے لے لو پناہ آج نجدیو، دامن میں ان کے لے لو پناہ آج نجدیو، ارے مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی، جنت ملے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلہ ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیے تو اس کی بھی حساب کتاب تو ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ذرہ برابر بھی کیا ہے تو اس کا بھی لکھا گیا ہے، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اور جو بھی ہے وہ گناہ کا بھی اور نیکی کا بھی۔ لیکن میرے پیارے پیارے بھائیوں، ذرا سمجھو، غور کرو، وہ کون سی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جا کر اونچا بولو گے نا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ بہت غور طلب نکتہ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے اور اگر آواز اونچی کر لی تو تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ تم اپنے زوم میں رہو گے،
تم اپنی پتہ نہیں کس سوچ میں رہو گے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ بھی دیتے رہو گے، حج بھی کرتے رہو گے، روزے بھی رکھتے رہو گے، مسجدیں بھی بناتے رہو گے، یہ بھی کرو گے وہ بھی کرو گے، لیکن سنو برباد کر دوں گا۔ کب؟ بس جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے نیچی رکھو، بس رکھو، اور ایسے گفتگو نہ کرو جسے آپ اس میں کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس بات کو سمجھو کہ حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا ادب کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب حاصل کر لو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں چلتے چلتے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، حج کے عرفات کے میدان میں یا مینا کے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ مجھے مجذوب نظر آ رہا تھا۔ اب مجذوب جو ہوتا ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے، اس کی کیفیات بتا دیتی ہیں، اور اہل اللہ کو ویسے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مجذوب ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص نے میرا نام لے کے بلایا، ادھر آ۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا سن، دو باتیں کر رہا ہوں یاد رکھنا، دو باتیں کر رہا ہوں یاد رکھنا۔ ایک تو یہ بڑی غور سے سننا، کمال کی بات ہے، کہتے ہیں کہ عمل سے گر گیا تو سنبھل سکتا ہے، بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر عمل سے گر گیا تو سنبھل سکتا ہے۔ نمبر دو، اگر ادب سے گر گیا نہیں سنبھل سکتا۔ عمل سے گر جاؤ گے تو بچت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ادب سے گر گئے تو کوئی بچت نہیں، کوئی بچت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ با ادب رہو اور با ادبوں کے ساتھ رہو۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، یہ ایمان کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے کہ یار نماز ہی پڑھنی ہے، ادھر ہی پڑھ لیں گے ادھر پڑھ لیں گے، اس میں کیا ہے۔ جب بچی کی شادی ہوتی ہے نا تو ذرا بہت دیکھ کے دیکھتے لڑکا کیسا ہے، اب کر دو نا بھائی، شادی تو کرنی ہے، ادھر نہیں دیکھتے ہو۔ نماز جیسی اہم چیز، عبادت، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے جاتے ہو تو کہتے ہو بس نماز ہی پڑھنی ہے نا بھائی، کیا ہے پڑھ لیں گے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میرے آقا کا فرمان، اس کا کیا کرو گے؟ آقا فرماتے ہیں